اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للمحسنین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ وہ خدا جو صاحب عزت و جلال ہے، وہ خدا جو مالک قدرت و کمال ہے، وہ خدا جو خالق حسن و جمال ہے، وہ خدا اوصال ہے، وہ خدا جو منبع جود و منال ہے، وہ اپنی کتاب کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ۔ پہلی بات میں عرض کر دوں کہ اگر عربی میں یا عربی میں کوئی غلطی ہو جائے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمیں نحو صرف نہیں آتی، بولنے میں تکلیف ہے، اس لیے میں عربی عبارتیں ذرا کم پڑھتا ہوں اور ترجمے سے کام لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے اس لیے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ مجھ خدا کی نظر میں کچھ بیوت ایسے ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں جن گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھنا ہے، کچھ گھر ایسے ہیں جن کو گرانا نہیں ہے، جن کو جلانا نہیں ہے، جن کو مسمار نہیں کرنا ہے، جن کو منہدم نہیں کرنا ہے، بلکہ تم پر فرض ہے کہ تم ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھو۔ اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے ناظرین سے اور ہر اس فرد سے جن کا تعلق علم سے ہے، وہ چاہے مولوی ہو یا عالم، مجتہد ہو یا مفتی، محدث یا مفسر، ادیب یا خطیب، مفتی ہو مجتہد، ان تمام سے کہ ان آج کے نوجوان نسلوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ان گھروں سے مراد کس کا گھر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم پر فرض ہے کہ تم ان گھروں کو بلند رکھو، تو ان بیوت سے ان گھروں سے مراد کس کا گھر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ان گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے تو معاف کیجیے گا، خانہ کعبہ کے لفظ بیت کا استعمال ہوا ہے اور آیت میں لفظ بیت کے ساتھ خانہ کعبہ کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہاں پر مسئلہ بیوت کا ہے، بیت کا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے مراد مسجدیں ہیں تو مسجد خود عربی زبان کا لفظ ہے اور مسجد کے ساتھ خود قرآن مجید میں آیت میں موجود ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ بیوت سے مراد نہ خانہ کعبہ ہے نہ مسجدیں ہیں، بلکہ بیوت سے مراد کچھ اور ہے۔ یہاں میں اکثر پڑھتا ہوں کہ تفسیر در منصور اور بارہا حضرات نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، اس آیت کی تلاوت آپ فرما رہے ہیں، اور جب آپ تلاوت کر رہے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان بیوت سے مراد کون سے بیوت ہیں، کون سے گھر ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور اشارہ کرتے ہوئے حضرت علی جناب فاطمہ زہرا گھر کی طرف، کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ تو حضور نے کہا ہاں، مگر یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے۔ یہ در منصور کی روایت ہے، کہا کہ وہ گھر ہے مگر یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل ہوتے ہیں، مکان افضل نہیں ہوتا بلکہ مکان میں رہنے والے افضل ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو پھر یہ اگر کہا جائے کہ انبیاء سے افضل ہیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ان کے گھروں کو بلند رکھنا ہے، اور آپ کو معلوم یہ سلسلہ جنت البقیع کے حوالے سے سورہ جنت البقیع کیا ہے؟ یہ نورانی ہستیوں کا مسکن ہے، رسول کے مخلص ساتھیوں کا آرام گاہ ہے، مجاہدوں اور شہیدوں کی بستی ہے، پرہیزگاروں کا دیار ہے، آباد گھروں کا ویران گھر ہے، تاریخ کی مظلوم نگری ہے، مگر کتنی نورانی ہے کہ نور مجسم محمد مصطفیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ظاہر میں یہ خاک نظر آتی ہے مگر اس کی نور افشانی آفتاب سے کم نہیں ہے۔ یہ جنت ہے، معصوموں کی جنت، مومنین کی جنت، صالحین کی جنت، عابدین کی جنت، پرہیزگاروں کی جنت، پاکیزہ کرداروں کی جنت، صحابیوں کی جنت، باوفا انصار کی جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سید خان صاحب قبلہ جزاک اللہ، اللہ خیر سے عبادت گزاروں کی جنت، سب زندہ داروں کی جنت، اسلام کے مائنات مخدرات کی جنت، اور ان کی جنت ہے جن کو رسول نے چاہا اور ان کی جنت جن کو رسول نے چاہا۔ اور لاکھوں سلام ہو
ان کے مکینوں پر، جنت البقیع ہو یا جنت المعلیٰ، یہ دونوں ہمارے لیے محترم ہے۔ جنت المعلیٰ میں محسن اسلام جناب ابو طالب اور محسن اسلام جناب خدیجہ، اور اس کے علاوہ بہت سے قبور ہیں۔ ان تمام قبور اور ان تمام جنت البقیع جنت المعلیٰ ہو جو آج کاوش اور جو محنت و مشقت مولانا محبوب حنیف صاحب کو اللہ فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ محنت کارگر ہوگی اور ہم سب اپنی آنکھوں سے جنت المعلیٰ اور جنت البقیع کے مزارات کی زیارت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔